1965 کے الیکشن میں فاطمہ جناح کو ہرا کر ایوب خان نے اپنی فتح کا اعلان کیا، مگر حقیقت میں یہی الیکشن ان کے زوال کی شروعات ثابت ہوا۔ ایک طاقتور فیلڈ مارشل جس نے کہا تھا کہ پاکستان کی قسمت میری مٹھی میں ہے، صرف 4 سال بعد عوامی غصے کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایوب خان کا زوال کیسے شروع ہوا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور ڈکٹیٹر صرف 4 سال بعد استعفیٰ دینے پر مجبور کیوں ہوا، آئیے بات کرتے ہیں۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت الیکشن کروائے جو غیر مستقیم تھا اور صرف 80,000 بنیادی ڈیموکریٹس نے ووٹ ڈالا۔ فاطمہ جناح عوامی حمایت کے ساتھ سامنے آئی جنہیں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی حمایت حاصل تھی جو 6 سے 13 جماعتوں کا اتحاد تھا، لیکن ایوب حکومت نے ان کے خلاف بدترین مہم چلائی، انہیں غدار اور بھارتی ایجنٹ تک کہا گیا۔ الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور ایوب خان جیت گئے جنہوں نے 49,647 ووٹ حاصل کیے، جبکہ فاطمہ جناح کو 28,345 ووٹ ملے، مگر عوام نے اس جیت کو دل سے قبول نہیں کیا۔ ایوب خان کی یہی جیت آگے چل کر عوامی غصے کی بنیاد بنی، کیونکہ یہ الیکشن ریاست کی مشینری کے غلط استعمال کا مظہر تھا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستانی عوام نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر بھارت کا بھرپور مقابلہ کیا، مگر جنگ کسی فیصلہ کن فتح کے بغیر ختم ہوئی۔ جب تاشکند معاہدے پر دستخط ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے عوام میں یہ بات پھیلائی کہ میدان جنگ میں جیتی گئی جنگ ایوب خان مذاکرات کی میز پر ہار گئے۔ یہ معاہدہ 10 جنوری 1966 کو سوویت یونین کی ثالثی میں ہوا، جس میں فوجوں کی واپسی اور امن کی بحالی پر اتفاق ہوا۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، ایوب کے سب سے بڑے ناقد بن کر ابھرے۔ بھٹو نے ایوب خان کو قوم کو دھوکہ دینے والا کہا اور یہی لمحہ ان کی سیاست کا آغاز تھا۔ بھٹو نے جون 1966 میں استعفیٰ دے دیا اور اسے تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پر عوام میں مقبول ہو گئے۔ تاشکند کے بعد بھٹو نے ایوب کابینہ چھوڑ کر عوامی لیگ جوائن کر لی، لیکن جلد ہی عوامی لیگ کو خیر بات کہہ دیا اور 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ عوام میں مقبول ہوتے گئے اور ایوب کے سب سے بڑے اور خطرناک سیاسی حریف بن گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نعرے جیسے اسلام ہمارا ایمان ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت نے عوام کو اپنی طرف کھینچا۔ ایوب کے دور میں ڈیم بنے، صنعت بڑھی اور معیشت میں ترقی ہوئی جو اوسطاً 5.82% سالانہ رہی، لیکن یہ ترقی عوام تک نہ پہنچی۔ صرف 22 خاندان ملک کی معیشت پر قابض تھے جو 66% صنعت اور 80% سے زیادہ قومی دولت کنٹرول کر رہے تھے۔ کسان، مزدور اور غریب طبقہ پیچھے رہ گیا، جس نے معاشی عدم مساوات کو جنم دیا۔ ایوب کی پالیسیاں زیادہ تر مغربی پاکستان پر مرکوز تھیں۔ مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا گیا جہاں ترقیاتی فنڈز اور آمدنی کا مناسب حصہ نہ ملا، اور برآمدی آمدنی کا بڑا حصہ مغرب میں خرچ کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن عوامی طاقت پر ابھرنے لگے، جنہوں نے 1966 میں 6 نکاتی پروگرام پیش کیا جو خود مختاری اور مساوی حقوق کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 1962 کا آئین عوام کی مرضی کے خلاف صدارتی نظام لے آیا تھا۔ اپوزیشن دبائی گئی تھی، اختلافی آوازوں کو کچلا گیا۔ فاطمہ جناح کو ذلیل کرنے والی مہم پہلے ہی عوام کے دلوں میں زہر گھول چکی تھی۔ یوں 1965 کے بعد یہ 3 سال ایک آتش فشاں کی طرح تھے جو 1968 میں پھٹنے والا تھا۔ 1968 میں لاہور، کراچی اور ڈھاکہ سے احتجاج شروع ہوا جو نومبر 1968 میں راولپنڈی میں طلبہ اور پولیس کے تصادم سے پھیلا۔ طلبہ نے قیادت سنبھالی، مزدور اور وکلاء بھی شامل ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں اگرتلہ سازش کیس میں شیخ مجیب کی گرفتاری نے احتجاج کو مزید بھڑکا دیا۔ ملک بھر میں ہڑتالیں، جلسے، جلوس اور نعرے گونجنے لگے۔ وہ مشہور نعرہ ایوب کتا ہائے ہائے ہر گلی کوچے میں سنائی دینے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایوب خان کی باغ میں ایک پتنگ گری جس پر یہی نعرہ لکھا تھا۔ یہ ان کے زوال کی علامت بن گئی۔ اسی دوران جنوری 1968 میں جنرل ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا تو ان کا دنیا سے رابطہ ہی کٹ گیا، کیونکہ بقول قدرت اللہ شہاب کے جنرل یحییٰ خان نے ایوان صدر کو اپنی تحویل میں لے کر انہیں اہل خانہ، اراکین حکومت اور ان کے عملے سے بھی دور کر دیا تھا۔
اسی لیے صحت یاب ہوتے ہی صدر ایوب خان نے اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے اپنی حکومت کے 10 سالوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا، لیکن ترقی کے 10 سالہ جشن کے دوران ہی اشیاء خوردونوش خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ان کے جشن کا مذاق اڑایا جانے لگا اور ایوب خان پر چینی چوری کا الزام بھی لگنے لگا۔ اب عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی ایک جرأت مند لیڈر کے متقاضی تھی اور یہ کردار ادا کیا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ انہوں نے ستمبر 1968 میں حیدرآباد میں جلسے سے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ بھٹو کو اس تحریک میں جنرل یحییٰ خان کے دست راز میجر جنرل پیر زادہ کی حمایت بھی میسر تھی۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھٹو کو یقین دلایا تھا کہ GHQ کا بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اس سے ان کا مقصد بھٹو کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے لیے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب راولپنڈی میں 7 نومبر 1968 کو احتجاج کرنے والا ایک طالب علم عبدالحمید پولیس کی فائرنگ سے جان بحق ہو گیا۔ بھٹو بھی یہ سمجھ گئے کہ عبدالحمید کی موت ایوب خان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی، اسی لیے وہ جنازہ لے کر خود مقتول کے آبائی گاؤں گئے اور قدرت اللہ شہاب کے بقول جس گلی محلے اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا اسی کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا۔ سیاستدانوں کے عدم تعاون کے بعد اب فوج کا کردار اہم ہو گیا تھا، جس کے سہارے ایوب خان اب تک حکومت کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے فوج کے اندر بھی بے چینی بڑھتی گئی اور ایوب خان کو آخری دھچکا اس وقت لگا جب فروری 1969 میں فوجی افسران نے ایوب خان کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ایوب خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اصلاحات کی کوشش کی، جن میں مارچ 1969 کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نمایاں تھی، لیکن یہ کوشش عوامی غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب نہ رہی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ارادہ سول سیٹ اپ کا تھا، اس لیے انہوں نے 14 مارچ 1969 کو مختلف سیاستدانوں سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن جب اس منصوبے کی بینٹ جنرل یحییٰ خان کو پڑی تو انہوں نے ایوب خان کو ایوان صدر میں بے بس کر کے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آخرکار 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، جنہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ یحییٰ خان نے فوری طور پر مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ فیصلہ آئین کی روح کے خلاف تھا، کیونکہ اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کو منتقل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ فوج کو۔ یوں ایک دور کا طاقتور صدر فیلڈ مارشل ایوب خان، جو کبھی ملک کے مستقبل کے معمار سمجھے جاتے تھے، عوامی اور سیاسی زوال کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ایوب خان کا زوال ایک ابدی یادگار ہے کہ طاقت کی عمارت چاہے کتنی ہی بلند اور مستحکم کیوں نہ لگے، عوامی بنیادوں کے بغیر ریت کی دیوار سے زیادہ نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔